کچھ عرصہ قبل جب شعیب ملک اور بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کی شادی ہوئی تو پاکستانی میڈیا نے اس کو ایسے بریکنگ انداز میں چلایا جیسے پاکستان، انڈیا اور پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ شعیب ملک کی اور ثانیہ مرزا کی شادی ہے۔ اور آج کل آپ یوٹیوب چینل دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھیں یا پرنٹ میڈیا دیکھیں، وہاں پر جنید صفدر کی شادی کے چرچے ہیں۔ یہی خبر جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ کس نے کون سے کپڑے پہنے، کون ان کی شادی میں شریک ہوا، وہاں پر کیا ڈشز تھیں، کس نے کیا کھایا، نواز شریف نے کیا پہنا، شہباز شریف نے کیا پہنا، مریم نواز کا جو ڈریس تھا وہ مہندی پر کیا تھا، ولیمے پر کیا تھا، دیگر جو تقریبات تھیں اس میں کیا تھا، عثمان بخاری نے ڈانس کیا نہیں کیا، فلاں شخص کون شریک ہوا، عاصم منیر صاحب گئے نہیں گئے۔ یہی خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں آج دوسرا تیسرا دن، اور لگ یہ رہا ہے کہ تمام کے تمام مسائل پاکستان کا میڈیا بھول چکا ہے۔ کراچی میں جو شاپنگ مال میں جو آتش زدگی ہوئی ہے، تباہ کن اس کے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، 6 کے قریب لوگوں کے مرنے کی اطلاعات ہیں، 30 سے زیادہ زخمی ہیں، بہت سے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو پس پش ڈال کر پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے بڑے بڑے یوٹیوبر جو ہیں وہ صرف اور صرف جنید صفدر کی شادی کو چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے جی کہ کیپٹن صفدر صاحب نے دیکھیں جی نئے کپڑے ہیں یا پرانے کپڑے ہیں، وہ خوش ہیں، خفا ہیں، نواز شریف صاحب کے چہرے پر خفگی ہے۔ یہ کیا خبریں ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ کون سی جو ہیں وہ چیزیں، کون سے ٹرینڈز ہیں؟ یہ ٹرینڈز بنانے والے کون ہیں؟ ٹرینڈز چلانے والے کون ہیں؟ جنید صفدر کی اگر شادی ہے تو شادیاں تو روز ہوتی ہیں پاکستان میں، مریم نواز کے بیٹے کی ہے، بے نظیر کی بھٹو کے بیٹے کی بھی ہوگی، بلاول کی شادی ہوگی، ان کی بیٹیوں کی شادی ہوگی۔ اگر شادیوں میں ہم 3 4 6 دن جو ہے اگر ہم اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلاتے رہیں گے تو پھر پاکستان کا میڈیا پہلے ہی اپنے وقت کھو چکا ہے، وہ مزید عوام کی نظروں میں جو تھوڑی رہی صحیح وقت ہے وہ ختم کر دے گا۔ میڈیا کا یہ کام ہے کہ جو جینوئن ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرے، لوگوں کے جو جائز مسائل ہیں ان کو حل کرے اور مظلوموں کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا میڈیا گزشتہ کچھ عرصے سے ایسا کردار ادا کر رہا ہے جیسے یہ میڈیا جو ہے یہ سچ بولنے والا یا سچ لکھنے والا میڈیا نہیں ہے، بلکہ طاقتور لوگوں کے ساتھ دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں گروپنگ ہے۔ کوئی پی ٹی آئی کا ساتھی ہے، کوئی نون لیگ کا ساتھی ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہے۔ میڈیا کی جو غیر جانبداری تھی، لوگ یہی کہتے تھے، آج بھی اگر آپ دیہات میں چلے جائیں تو کسی کو پتہ چلے کہ یہ کوئی جرنلسٹ ہے تو پورا گاؤں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے جی کہ آپ تو جرنلسٹ ہیں، آپ بتائیں اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اگر وہ تو ہمارے تو آج کل کے جو نام نہاد صحافی ہیں معذرت کے ساتھ، وہ تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، کوئی اپنی جماعت کا فلسفہ بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی جماعت کا، کوئی اپنی نظریات جو ہے وہ وہاں پر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ چند 8-10 سال قبل ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ صحافی جو تھا وہ غیر جانبدار تھا، اور صحافی کو ہونا بھی غیر جانبدار چاہیے۔ صحافی کا کام ہے لوگوں کے مسائل اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا، اور یہی کام میڈیا کا ہے۔ بدقسمتی سے آج کل ہمارا جو میڈیا ہے وہ ٹرینڈنگ ٹاپکس کی جانب جا رہا ہے اور ویوز کا چکر ہے۔ ویوز کے چکر اور ریٹنگ کے چکر میں ہم نے جو میڈیا کا بنیادی ایتھکس تھے، میڈیا کے بنیادی ایتھکس جو تھے، جو روایات تھیں، جو اقدار تھیں، وہ ہم نے کھو دیں۔ میڈیا کے جو ایتھکس کی پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف سٹوری کرنا چاہتے ہیں، خبر لگانا چاہتے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ نے اس کا پوائنٹ آف ویو بھی لگانا ہے۔ جب تک آپ اس کا پوائنٹ آف ویو نہیں لگائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ایتھکس پہ پورے نہیں اتر رہے۔ آج کل جس کا دل چاہتا ہے، جو مرضی جس کی ہو وہ آتا ہے، اٹھتا ہے، کبھی کوئی کس کے خلاف بیان داغ دیتا ہے، کبھی کو کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے۔ ایسی جناب جو ہیں وہ افواہیں اور ایسی جعلی کام سوشل میڈیا کے ذریعے کیے جا رہے ہیں صحافت کے نام پر، جسے دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ بہرحال اگر ہمارے میڈیا کا کردار، ہمارے میڈیا کا رویہ یہی رہا کہ ہم شادیوں کو اگر ملک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کے طور پر چلائیں گے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔